کنٹروورسیز نارملی جو بناتے ہیں وہ یوٹیوبر صرف اپنے ویوز کے لیے، وہ کسی کی عزت کا خیال کیے بغیر. آپ نے جب بات کی کہ پازیٹیو، میں بتا رہی ہوں نا کہ خالی نام لوگ نام کیش کرتے ہیں. یہ جو ویڈیو کا معاملہ ہوا یہ بھی تو وہی تھا نا. ایک انسان آج یہ میں کیس کیوں لڑ رہی ہوں، اس ایگزامپل کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلی چیز عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی، عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. اگر یہی چیز کسی عورت کے ساتھ ہوئی تھی پورا ملک سڑک پہ ہوتا اور پتلے جلا رہا ہوتا اس انسان کے، ٹھیک ہے. لیکن ایک عورت نے کیا اس کو آپ عورت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا کا معیار الگ نہیں رکھا، بالکل دونوں کے لیے برابر رکھا ہے، ٹھیک ہے. ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے، یہ ساری پھر موت کی سزا سزاؤں پہ جو ہے. اگر کوڑوں کی بات ہے تو وہ مرد اور دونوں کے لیے برابر، کوڑوں کی سزا ہو، رجم کی سزا ہو، واٹ ایور سزا کوئی بھی ہو، تو مرد اور عورت برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کا صرف کلائی کاٹ دینا، ایسا نہیں. جب تک بلکہ جو ہاتھ کاٹنے کی مثال ہے وہ شروع عورت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی بالکل تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سوچیں اب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایگزامپل جب دے رہے ہیں تو عورت کی تو دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک انگلش لا ہمارا اور شریعہ لا وہ تھوڑا سا وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑے پرابلمز آتے ہیں ہمارے. لیکن یہ کہ نہیں بولے لوگ، نہیں اٹھے لوگ. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. مزے سب نے لیے، یوٹیوبرز، سوری ٹو سے پر یوٹیوبرز، میمرز، سبھی نے جو کے چند پیسے بھی بن گئے، انہوں نے کچھ کر لیا. لیکن یہ کوئی آسان نہیں. انسان بس میں صرف اتنا کہتی ہوں اپنے اوپر رکھ کے سوچ لے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. بڑے بڑے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. کون؟ جو باحیا اور باغیرت ہوتے ہیں. بالکل. ورنہ بڑی بڑی ویڈیوز لوگوں کی آ گئی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، مطلب ان کی چھٹائی پہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنا سب کچھ ان کا نارمل چل رہا ہے. غیرت تھی ان کی، وہ کیا کہوں، روتی روتی ویڈیوز ان کی ہیں، سب کچھ ہے. اور شاید لوگ کچھ یہ بھی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. بچوں کا وہ سامنا خود ان کی ویڈیوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں اپنی، اور بہت ساری آڈیوز ہیں جو لوگوں نے نہیں سنی ہیں، وہ میرے پاس ہیں جس کی بیس پہ میں یہ کیس بھی لڑ رہی ہوں. ساری چیزیں اور وہ روتے روتے کہتی ہیں میں اپنی بیٹی کے سامنے کیسے آؤں گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ ایک انسان اپنی جان سے چلا گیا. اور یہ کہ بچوں پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں. بچوں پر مجھے بس میں کہتی ہوں وہ بڑا چاہنے والا باپ تھا، وہ بڑا چاہنے والا شوہر تھا. ایک ٹائم آیا کہ زندگی ٹوٹی، بکھری، فیملی ٹوٹی، صبر کیا. پھر اس کے بعد ٹائم آیا بچوں کو لے کے چلنا ہے. بچے اس ایج میں تھے، اس عمر کے اس دور سے گزر رہے تھے جو بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. سنبھالا، سب کچھ کیا، تب بھی چین نہیں آیا لوگوں کو. فیملی بھی چھین لی، سبھی کچھ چھین لیا، فائنینشلی ہر لحاظ سے ایک انسان کو استعمال کیا اور 3 جانوں کو تکلیف میں ڈالا. کوئی بات نہیں، صبر کیا، اللہ پہ چھوڑا، اللہ پہ چھوڑا، آج بھی چھوڑا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت لوگ کہتے ہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، مجھے کہتے ہیں اللہ آپ کو اور ہمت دے. اللہ آپ کو، جب لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ دعا مت دے. اللہ سے یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میری ہمت اچھے کاموں میں، اللہ کو دکھ نہ دے اللہ، ہاں کہ مجھے ایسی ہمت نہیں چاہیے جو مجھے اس طرح سے. ہاں مشکل تھا، میں نے ہمت، میرے پاس اور آپشن نہیں تھا. ہمت واز مائی ایک ہی ایک وے تھا. تو ہمت تو کرنی تھی. اگر میں ٹوٹ جاتی تو میرے بچے بکھر جاتے. اس پہ یہاں پہ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک صحابی بیٹھے دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے. تو ایک دوسرے صحابی انہوں نے کہا اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تم پہلے تکلیف مانگ رہے ہو. تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اور ہمت دے، اللہ اور صبر دے. خیر کی دعا دینی چاہیے. بالکل. تو دعائیں لوگ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے سننے والے ہیں ان سبھی کو کہتی ہوں کہ بہت دعائیں ملتی ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں. میں ان کو اپنی فیملی مانتی ہوں. ان سب لوگوں کو اکثر جو پوسٹ وغیرہ بھی ڈالتی ہوں صرف انہی کے لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی دعائیں میرا حوصلہ ہے. میں آج جو لڑ پا رہی ہوں اور آج جو میں اس طرح سے کھڑی ہوئی ہوں، اس رستے پہ چل رہی ہوں، پازیٹیو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے. اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا بچوں کی طرف آتے ہیں، اسپیشلی سوسائٹی کے ان لوگوں کے لیے جو ایسی مشکلات کا شکار ہیں.
پہلے تو ڈاکٹر صاحب کے والے سے یہ بتا دیں کہ جب یہ علیحدگی آپ کی ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی کیا بچوں سے مسلسل رابطے میں تھے؟ کیونکہ کچھ یوٹیوبر نے تو یہ بتایا کہ وہ رابطہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. میں ایک چیز جانتی ہوں, میں آج بھی کہوں گی یہاں بیٹھ کر کہ میں کبھی بھی, میں پرائیویٹ اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. میں کبھی بھی اپنی پرسنل چیزیں نہ تو میں صفائیاں دینے آؤں گی, کبھی بھی کوئی ایلیگیشن لگا بھی دے تو میں کہوں نہیں یہ نہیں, یہ تھا نہیں, مجھے نہیں دینی صفائی, میرا رب جانے میں جان. تو اس چیز کی پرسنل لائف کو میں آپ کی, میں تمام ہی سیلیبریٹیز سے بھی کہوں گی, سبھی کو بلکہ مشورہ بھی دوں گی کہ اب کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تو دنیا ہے, طلاق اگر رکھی اللہ تعالیٰ نے یا خلا طلاق, یہ سب چیزیں ہو جاتا ہے. جو بدقسمتی سے حالات کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے نا, کبھی یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اس رشتے میں ایک دوسرے کا, یہ اس لباس کو تار تار نہیں کرنا ہے. اس لباس کا آپ کو شادی جب ہو گئی تب بھی, اور شادی ٹوٹ بھی گئی تب بھی, اس لباس کو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے. تو وہ یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی, کیونکہ میں اور وہ ساتھ رہے, جو بھی ڈفرینسز, کوئی بھی اول تو کوئی ڈفرینسز تھے نہیں, بس یہ کہ کیا کہوں کہ قسمت ڈفرینسز ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں. جو جتنے بھی لوگ ہمیں کلوزلی جانتے ہیں سب جانتے ہیں ہم دونوں کے بیچ کوئی ڈفرینسز نہیں تھی, کبھی نہیں رہے, نہ کبھی فائنینس ہمارا ڈفرینس رہا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ کہ اسی لیے تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ان کی بات کر رہی ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بڑا دیکھنے میں نہیں آتا اس طرح سے کہ کوئی خاتون اس طرح سے, تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ چاہتے نہیں تھے, وہ یہ سب چاہتے ہی نہیں تھے, بس کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور مسلسل رابطے میں تھے بچوں کے ساتھ؟ بالکل رابطہ ہوتا تھا, بچے رابطہ کرتے تھے, برتھ ڈیز پہ وش کرنا, نیو ایئر پہ وش کرنا. ہم ایک بار ہم ملک سے باہر تھے تو بھی بچوں کو وش, سب کچھ تھا. اور گھر آتے تھے, گھر پہ ان کا اپنا 1-2 دن گزارتے بھی تھے بچوں کے ساتھ, تاکہ بچوں کے ساتھ ایک پراپر ٹائم پاس ہوتا تھا.